السلام علیکم۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ راستے میں میرا ایک بزرگ سے آمنا سامنا ہوا تو میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اس کا جواب دیا اور اس کے بعد میری طرف ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے، تو میں نے ان سے ہاتھ ملا لیا۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے مجھے ایک طرف لے گئے اور مجھ سے کچھ سوال کرنے لگے۔ وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھے، اس سے پہلے میں ان کو نہیں جانتا تھا۔ عمر بھی ان کی تقریباً 75 سے ابو تھی، اس سے زیادہ ہی تھی، کم نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے بہت سے مولویوں سے پوچھا اور ابھی بھی فلاں مولوی سے میں بات کر کے آ رہا ہوں، لیکن کوئی میرے سوال کا جواب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ جب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ عادل ہے اور وہ ہر شے کا مالک ہے، تو وہ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے جب دیکھتا ہے تو وہ خاموش کیوں رہتا ہے؟ وہ اس کو اس کی سزا فوری طور پر کیوں نہیں دیتا؟ وہ اس ظلم کی، زیادتی کی، اس کو سزا بھی دے اور اس کو اس کا احساس بھی دلائے، ایسا وہ کیوں نہیں کرتا؟ اور کرتا ہے تو دیر سے کیوں کرتا ہے؟ کیا اس وقت کرے گا کہ جب میری عمر ختم ہو جائے گی؟ کیا اس وقت کرے گا کہ جب زندگی ختم ہو جائے گی؟ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ میں کچھ جواب دینے کی کوشش جیسے ہی کرتا تو وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیتے یا میری بات کاٹ دیتے اور پھر وہ کوئی واقعہ بتانے لگتے، وہ اپنی زندگی کا کوئی تجربہ بیان کرنے لگتے۔ میں پھر جیسے ہی ان سے کسی قسم کے مولا کے فرمان کی بات کرتا، کسی طرح کی کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ گو کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن میں ناکام رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سوال ان کے دماغ میں اٹکا ہوا ہے، وہ کسی کی سننا نہیں چاہتے یا اتنا سن چکے ہیں کہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور اب وہ صرف سوال کر کے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جب میں کافی کوشش کرتا رہا اور بات نہیں کر سکا تو پھر میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا، اور اس طریقے سے وہ اپنی بات کچھ دیر کر کے چند ایک واقعے سنا کے وہ پھر چلے گئے۔ سوال یہ ہے کہ آخر پروردگار ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ ظلم کو دیکھتا ہوا برداشت کرتا ہے لوگوں کو، اور بلکہ برداشت ہی نہیں کرتا، ظالم کو اور طاقتور کو، مالدار کو، اور اس کو اتنی چھوٹ ملتی جاتی ہے، اس کی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے مال میں، طاقت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پروردگار اس کے ساتھ کچھ ایسا کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کہ اس کے ظلم اور زیادتی کی اس سے کوئی سزا مل رہی ہو۔ اس سوال کے جواب میں میں صرف اتنا سا کہوں گا کہ یہ سوال ایک ایسا ہے کہ جس کو شاید ہم اپنی طرف سے اگر اپنے اینگل سے دیکھیں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس رب کائنات کے اینگل سے دیکھنا ہوگا، ہمیں اس کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہے، اور اس کی آنکھ سے دیکھنے کے لیے ظاہر ہے کوئی عین اللہ ہی ہوگا جو ہمیں بتائے گا، اور وہ عین اللہ مولا کائنات مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 260 میں فرماتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نعمتیں دے کر رفتہ رفتہ عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور اپنے بارے میں اچھے الفاظ سن کر فریب میں پڑ گئے ہیں، اور مہلت دینے سے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی بڑی آزمائش نہیں۔ یعنی پروردگار عالم جو دنیا میں ایسے لوگوں کو مال دیتا ہے، اسباب دیتا ہے، دولت اور طاقت دیتا ہے، ان کو اختیارات دیتا ہے اور ان کو یہ نعمتیں دے کر اور ان کو آزماتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس نعمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ انہیں اور مال دیتا ہے اور ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ جتنا بھی مال اور دولت لے سکتے ہیں لیں، اور اس کے بعد جتنا جو چاہے کرنا چاہتے ہیں کریں، کیونکہ اس پروردگار کے سامنے نہ نفع کوئی اہمیت رکھتا ہے، نہ نقصان کوئی اہمیت رکھتا ہے، نہ ہی اس کے سامنے وقت کی، عمر کی کوئی قید ہوتی ہے۔ وہ پروردگار عالم خلق کرتا ہے ان تمام نفع، نقصان اور وقت اور عمر اور جوانی اور بڑھاپا، ان تمام چیزوں کو وہ خلق کرنے والا ہے۔ اس کی نظر میں وہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ان کا نعم البدل کہیں نہ کہیں انسان کو دنیا میں دے کر اپنے عدل کو قائم رکھتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فلاں مال ضائع ہو گیا، ہماری فلاں جان چلی گئی، ہماری فلاں طاقت ہمیں نہیں ملی یا ہم سے چھین لی گئی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں کوئی نہ کوئی ایسا نعم البدل انسان کو ضرور دے دیتا ہے کہ جس کو اگر انسان غور سے اپنی زندگی میں کہیں ڈھونڈے تو اس کو نظر بھی آتا ہے۔ اور ایسے شخص کو کہ جو ظلم کرتا ہے اسے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا دکھ، ایسی تکلیف ضرور دنیا میں دیتا رہتا ہے جو اس کی کمی اس کو محسوس ہوتی رہتی ہے، اور وہ اس کمی کو دور کرنے کے لیے مزید ظلم اور زیادتی کرتا رہتا ہے، اور وہ خدا جانتا ہے کہ یہ دنیا میں کچھ بھی کرتا پھرے، آنا اس نے میرے ہی پاس ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے وہ اس کو وقت اور مہلت دیتا رہتا ہے، اور یہ مہلت جو ہے یہی سب سے بڑی آزمائش ہے اگر کوئی انسان سمجھتا ہے۔ ان کی غلطیوں اور گناہوں پر بھی وہ پردہ اسی لیے ڈالتا رہتا ہے کہ یہ شاید کسی وقت توبہ کر لے، شاید کسی وقت واپس آ جائے۔ اس کو واپس آنے والے بہت پسند ہیں۔ شکریہ۔